خاموشی، ہر طرف گہری خاموشی، اور پھر ایک آواز جو صدیوں سے گونج رہی ہے۔ کیا تم نے اس دن کے بارے میں سوچا ہے جب آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، جب زمین نے اپنے سینے سے پانی اگل دیا، جب کوئی پہاڑ، کوئی طاقت، کوئی رشتہ انسان کو نہ بچا سکا، اور صرف ایک کشتی اللہ کے حکم سے نجات کا ذریعہ بنی؟ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، یہ کہانی ہے ایمان اور انکار کی، یہ کہانی ہے اس سیلاب کی جس نے تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ کے عظیم اور عبرتناک واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک نبی کی جدوجہد نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک دائمی پیغام ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے، ان کی دعوت، ان کی طویل جدوجہد اور وہ فیصلہ کن لمحہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت کتنا بھی لمبا کیوں نہ ہو، باطل کی بنیاد آخرکار ہل جاتی ہے۔ آئیں اس عظیم واقعے کو ایک ایک منظر میں سمجھتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب زمین پر شرک پھیل چکا تھا۔ حضرت نوح کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ صرف نام نہیں تھے بلکہ انسانوں کی سوچ پر حاوی طاقتیں تھیں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے نہ مال مانگا، نہ طاقت، نہ دولت، نہ حکومت، صرف ایک پیغام دیا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے انکار کیا، انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا یہ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہے۔ سال گزرتے گئے، دن بدلتے گئے، مگر حضرت نوح کی دعوت نہ رکی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، راتوں میں، دن میں، اکیلے میں اور مجمع میں، لیکن انکار بڑھتا گیا۔ سرداروں نے غریب ایمان والوں کا مذاق اڑایا۔ یہ وہ لمحے تھے جب ایک نبی کا دل زخمی ہوتا ہے۔ آخرکار حضرت نوح نے دعا کی: اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ دعا غصے میں نہیں بلکہ فیصلہ تھی۔ انکار کی حد مکمل ہو چکی تھی۔ پھر وحی نازل ہوئی: ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ یہ حکم ایک صحرا میں دیا گیا، نہ دریا تھا نہ سمندر۔ قوم نے مذاق اڑایا، خشکی میں کشتی بنا رہا ہے، لیکن حضرت نوح خاموشی سے کام کرتے رہے۔ ہر کیل، ہر تختہ اللہ کے وعدے کی گواہی تھا۔ پھر نشانی ظاہر ہوئی، تنور سے پانی ابل پڑا۔ حضرت نوح نے ایمان والوں کو بلایا، ہر جانور کا ایک جوڑا اور وہ چند لوگ جو ایمان لائے تھے۔ پھر وہ دردناک منظر آیا: حضرت نوح کا بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ جواب ملا: میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا: آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ پائے گا، اور موجیں باپ اور بیٹے کے درمیان آ گئیں۔ آسمان برس پڑا، زمین سے پانی پھوٹ نکلا، پہاڑ بہنے لگے، شہر غائب ہو گیا، اور کشتی اللہ کے نام پر موجوں میں چلتی رہی۔ یہ صرف پانی نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا۔ باطل ڈوب رہا تھا اور حق نجات پا رہا تھا۔ آخرکار پانی رک گیا، کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی، اور ایک نیا باب شروع ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اکثریت حق کی دلیل نہیں ہوتی، اللہ کا حکم وقت سے آزاد ہے۔ آج بھی یہ کہانی ہمیں پکارتی ہے: ایمان، صبر اور اطاعت، یہی نجات کا ذریعہ ہے اور یہی راستہ۔ سوال آج صرف ایک ہے کہ اگر آج کوئی کشتی بن رہی ہو تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔